آپ نے ہی نہ بتایا اپنے اندر کا دکھ، ورنہ دعا ایسی کرتے کہ عرش ہلا دیتے۔ معزز سامعین، سدا ہنستے مسکراتے رہو۔ دوستو، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں مگر برس ہا برس ہو گئے، کئی سال بیت گئے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آخر ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو دوستو، حدیث مطہرہ میں اس کا جواب یہ ہے کہ حرام غذا اور حرام لباس اختیار کرنے والوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ آج بہت سے مسلمان، بلکہ کہنے کو نمازی، حاجی اور بڑی بڑی دینی خدمات میں لگے ہوئے لوگ حرام سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، پھر کیوں کر دعا قبول ہوگی؟ دوستو، ایک بزرگ کہیں سفر پہ جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک شخص نے نہایت محبت سے ان سے عرض کیا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں۔ بزرگ نے اس کی اس درخواست پر اس کے ساتھ کھانا کھا لیا، پھر اپنے سفر پہ روانہ ہوئے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ اپنے راستہ سے بھٹک گئے اور باوجود کوشش کے ان کو راستہ کا علم نہ ہو سکا۔ بار بار اللہ سے دعا کی مگر دعا قبول نہ ہوئی۔ بڑے پریشان ہوئے۔ جنگل کا بیابان راستہ، رات کا تاریک ماحول، وحشت ناک سناٹا، مگر راستے بند ہیں۔ آخر کار ایک اور بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ تم نے جو کھانا فلاں آدمی کے ساتھ کھایا تھا وہ حرام کمائی سے تھا، اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ پہلے اس کی تلافی استغفار کے ذریعہ سے کریں تو پھر آپ کے لیے راستہ کھول دیا جائے گا۔ تو دوستو، ایسا ہی ہوا۔ الغرض دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی: جو حرام مال کھاتا ہو، اور جو بکثرت غیبت کرتا ہو، اور جو مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو۔ ایسے لوگوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ حرام مال سے، حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور اللہ پاک ہمیں حلال و پاک رزق کھانے کی اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دوستو ہمیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔